یا رسول اللہ میں تم پر فدا، تیری آمد کی خوشی میں یا نبی، تیری آمد کی خوشی میں یا نبی، میں بھی اور نسل میرے تم پر، میں بھی اور نسل میرے تم پر، جو کرنا ابھی بم لاسٹ ہوا اس حوالے سے، بم دھما کے کیا ڈرائیں گے، آج بھی مظلوم میں شہید ہونے والے کی روحیں کہہ رہی ہیں، بچانے والے قاضی کہہ رہے ہیں، رب محمد کی قسم ہے ان کی نسلیں کہہ رہی ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ہر سنی کہہ رہا ہے، بم دھما کے کیا ڈرائیں گے، یہ بم دھماکہ مسٹر پاک کی روحیں، اور میرے مسٹر عباس قادری کی روح بھی کہہ رہی ہے، افتخار بٹی کی روح بھی کہہ رہی ہے، اور جناب عبدالقدیر عباسی کی روح بھی کہہ رہی ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں کیا، یہ بم دھماکے کیا ڈرائیں گے ہمیں، بم دھماکے کیا ڈرائیں گے ہمیں، سنیے گا، ہماری عزت تم پر فدا، اچھا سبحان اللہ بڑی اچھی بن رہی ہے، زور والا کو آپ کی طرف سے پیغام جانا چاہیے دہشت گردوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکات کر کے ہم ان کو روک لیں گے، اور وہ لوگ جو تحفظ نہیں فراہم کرتے ان کو بھی پیغام پہنچے، یہ کسی صورت میلاد سے پیچھے ہٹنے والے یہ جانے دیں گے، دیتے رہے ہیں، اور ناموس مصطفیٰ کا سودا نہیں کیا ہے، نہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور یہی پیغام ہے سلیم قاضی سے، آپ فرماتے تھے اے سنیت کا درد رکھنے والوں، زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں، اس جملے پہ خدا کی قسم بندہ قربان ہو جائے، فرماتے تھے زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں کہ جس کے لیے ناموس رسالت کا سودا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے تو غنیمت، اور زندگی بڑی غنیمت شاہ ہے، پر مصطفیٰ کی ناموس سے زیادہ تو نہیں ہے، یا رسول اللہ میں تم پر فدا، سارے بولیے یا رسول اللہ میں تم پر فدا، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی جو تعبیریں بیان کرتے ہیں نا، تو کسی کو خواب آیا اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ماہ میلاد النبی ہے، جیسے آج ماہ میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خواب پوچھا جناب یہ بتائیے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پوچھا یہ میلاد النبی کا مہینہ میں نے دیکھا ہے جبکہ مہینہ تھا نہیں، دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے، فرمایا اگر تندرست تھے تو تندرستی دور ہوگی، نہ بولو نہ بولو، میں تھا نا مجھ سے زیادہ امیر ہو، اور کر دیو سبحان اللہ یار، انہوں نے کہا تندرست ہے، اس کی تعبیر ہے، کس کی، کون سا خواب ہے، بولو بولو کون سا خواب ہے، ماہ میلاد، میلاد کا مہینہ دیکھا ہے، تو مہینہ آ گیا ہے میلاد کا، ابھی آیا نہیں تھا، خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا تندرست ہے، تندرستی دور ہوگی، یعنی غریب ہے تو غربت دور ہوگی، ظلم کا شکار ہے تو ظلم ختم ہو جائے گا، بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے گی، یا سچ بتانا اگر خواب میں ماہ میلاد آئے تو یہ ملتا ہے، حقیقت میں ماہ میلاد پا لیا جائے،
رسول اللہ میں تم پر فدا. اب دیکھیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں، اتنے میں حضور نے فرمایا اٹھو، حضرت عامر میرے صحابی ہیں، حضرت عامر انصاری ان کے گھر چلتے ہیں، چلو اٹھو. توجہ فرمائیں یار، کیا خوش نصیب ہیں جنہیں حضور فرماتے ہیں اٹھو. بھائی جن صحابہ کو حضور نے اٹھایا ہو انہیں گرا کون سکتا ہے؟ بڑی ہلکی جی گان سی لیکن جس کو سمجھ آئی ہو وہ آ کے سبحان اللہ. یار ایمان سے بتاؤ، جنہیں اٹھایا ہو اور اتنا ہی اٹھا دیا ہو، اتنا اٹھایا ہو، الصحابی النجوم، جی کا کرو سبحان اللہ. الصحابی النجوم بأيديهم القردة بيقدرون، وہ ستارے ہیں، مطلب بہت اونچے، بہت اونچے. میں جس کے خواب میں آؤں گا میں ہی آتا ہوں، میں ہی آتا ہوں. یقیناً آپ ہر عاشق کے آنکھ ہے نا تو بالکل آپ ہر عاشق کے، میں آؤں تو میں آتا ہوں. میں نے کہا ہم بلاتے نہیں، آئی کرتے ہیں. انہوں نے چونکہ بتایا ہے کہ میں آتا ہوں تو ہم کہتے ہیں پھر ادب یہی ہے کہ ان کو بلایا جائے عزت و احترام کے ساتھ. دیکھو نا بلانے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ایک یہ بلانا ہے، اور ایک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس بلانے میں بھی صدقے جائیں جیسے صحابہ بلاتے تھے. تو فرمائیے گا، میں نے کہا جناب جی جو آپ کہتے ہیں آپ کو عقل شریف نہیں کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں رسول اللہ کو اپنے گھر بلاتے ہو. میں نے کہا رسول اللہ کی ذات تو اللہ سے چھوٹی ہے نا، ویسے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی کے ساتھ مختصر اللہ سے چھوٹی ہے. تو بتاؤ آپ اللہ کو بلاتے ہیں کہاں؟ یا اللہ. میں نے کہا کیوں بلاتے ہیں؟ اچھے تو انہوں نے کوئی جواب دے دے پھر میں دسے یہ لوکل جڑے ہوندے نا، لوکل انہوں نہیں پتا ہوتا ہے یہ لوکل یسو پنجو ہار کبوتر ڈھولا. اے ڈولے نو پتا ڈولا نہیں میرا ڈولا، اے ڈولے ہو بہت پاس کرتے سارے. سبحان اللہ کی گال کرو سارے. اگر بار بار یاد آندی ہے تو روکا مارو جاگ جاؤں، لیکن روکے نہ مرواؤ میرے گال کرم دیو جلدی دی مقام میں توجہ فرماؤ. بھائی وہ کہتا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کو بلاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کو کیوں بلاتا ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے. تو وہاں اہل علم جو تھے نا بندش والے کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ دراصل ہم اللہ کو نہیں بلاتے. جی نہیں اللہ کو نہیں بلاتے. میں نے کہا ایسا مطلب ہے سمجھتے وہ آ گئی ہے نا یا اللہ. میں نے کہا کیوں بلاتا ہے؟ دیکھو یا دو جگہ کے لیے استعمال ہوتی ہے عمومی طور پہ. کتنی جگہ کے لیے؟ یا کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ دو جگہ کے لیے. ایک تو جو بندہ دور ہو اس کو بلایا جائے تو یا استعمال ہوتا ہے، یا وہ قریب ہو لیکن اس کی توجہ نہ ہو تو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے بولا جاتا ہے. تو سچ بتاؤ اللہ کی توجہ نہیں؟ اللہ دور ہے نہیں قریب ہے. تو جب دور بھی نہیں اور توجہ بھی ہے تو پھر یا اللہ کیوں کہتا ہے؟ تو آگے سے پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ بھی کوئی علم والا ہو، وہ کہے گا نہیں ہم یا اللہ کہہ کے نا اللہ کو نہیں بلاتے، ہم یا اللہ کہہ کے اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں. اللہ کی تو میں کہتا ہوں یا اللہ کہہ کے اللہ کی رحمت کو بلاتے ہو، ہم یا رسول اللہ کہہ کے کس کو بلاتے ہیں؟ یا اللہ کہہ کے کس کو بلاتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو. میں کہوں تو بڑی رحمت داستے سے ہی ملو یار. بڑی رحمت بلانا ہے، بڑی رحمت ہے رب کی، شاکی کوئی نہیں. ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا کہ آپ اگر یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور آدم آدم رحمت ہے اس لیے تو رحمت تو بیٹی بھی ہے. میں کہا ہوں ماں پیو ہستا ہے، ایک ان کائنات ہستے ہیں. وہی تجھال کرو سبحان اللہ علیہ. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئیے آخر کا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی آواز ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور جو فرمائے میں واپس ملک کے پیچھے آتا ہوں بہت دور نکل جائے گی. السلام علیکم یا وہاں سے بات چلی تھی. دیکھیے اس کا مطلب ہے آپ نے احمد آباد قبرستان سے گزرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اور جو دوسرے ہیں نا ان کو سمجھانا ہو تو
اگر دادا چاچا نانا پتہ نہیں صدی ہو گئی ہے انہوں تو سلام کر رہے ہو بچا ڈبی نہ ہو گئے کھولو بچا ہے کوئی تایا تو یا کوئی بھی نہیں تو سلام کیوں کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کرتا جنہوں نے جسم کو مٹی کھان دی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق جن کی جسم کو مٹی کھاتی جن کے رب کہتا ہے شہیدوں کے لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اما عجیب بات ہے انہیں مردہ نہ کہو جو ہے مردہ یہ میں سمجھانے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں نا یعنی ہیں وہ مرے ہوئے کہو نہیں اللہ یہ تو کوئی عقل کے خطو تو کہتا ہے فلا تاکرون یہ گل عقل کے خلاف ہے کہ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اتنی عقل میں نے تمہیں دی نہیں اچھا یہ زندہ ہے ہاں زندہ ہے عجیب زندہ ہے بھائی زندہ لوگ آپ موجود ہیں ماشاءاللہ توجہ کرنا اللہ جن کو زندہ کہہ رہا ہے میں اور آپ انہی لوگوں کو دفناتے ہیں دفناتے ہیں کہ نہیں اپنے ہاتھوں سے لوگ کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جب زندہ تھا تو دفنایا کیوں خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں یہ ہمیں ہی بھاشن دیتے رہتے ہیں کہ نہیں اگر حضور ہے تو نظر کیوں نہیں آتی میں آخیا اگر یہ زندہ ہے تو دفناتا کیوں پھر واپس لوٹ کے آؤ آپ نے السلام علیکم بارل کہنا ہے انشاءاللہ قبرستان سے گزرو یہ ترمذی کی روایت ہے کس کی روایت ہے اب پھر مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن چھوڑیں یہاں سے میں واپس پلٹ کے جو واقعہ بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ یہ آخری واقعہ توجہ کرنا علامہ جلال الدین عام آدمی ہے جسے حضور 72-74 مرتبہ دیدار کرائیں جیتی آنکھوں کے ساتھ اسے استقبال ہی نہیں کیتا اس کا اللہ سبحان اللہ اچھی کرنا یا اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے یا نہ آکھے سارے لوگ مدینے والے دی زیارت کرا لیں ایسے پتہ چل رہا ہے نا حضور تے مدینے نال اتنا پیار ہے مدینے والے نال پیار ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا وہ دعا کر رہے ہیں دعا کر کے فارغ ہوئے تو چونکہ صاحب کشف جو تھے قبر کے حالات اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا تو آپ نے آنکھیں بند کی سبحان اللہ یہ جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے کچھ دیکھنا ہو وہ آنکھیں بند کرتے ہیں میں اور آپ دیکھنا ہو تو آنکھیں اور یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اچھا وہ آنکھیں بند کی تو اللہ نے قبروں سے پردے ہٹائے آپ نے دیکھا کہ ہر قبر پر نور ہی نور برستا ہے قبر نور سے بھری ہوئی ہے فرمایا میں نے ایک قبر میں دیکھا تو بہت ہی زیادہ نور تھا اتنا نور کہ میری آنکھیں چلیا رہی تھی میری آنکھیں اس کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتی تھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں دعا کی یا اللہ یہ جو قبر والا ہے نا جس کی قبر میں نور بہت زیادہ ہے ایک مرتبہ اس کی زیارت ہو جائے ملاقات ہو جائے رب نے پردے ہٹا دیے ملاقات ہو گئی قریب گئے پوچھا معلوم کیا تو پتہ چلا نہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے نہ ہی بہت بڑا عالم دین ہے آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے نصیب ہوا قبر اور بھی بہت ساری ہے قبریں سب میں نور ہے لیکن تیری قبر کا نور تو نور نالا نور ہے تیری قبر تو بقائے نور ہے اور اتنا نور ہے کہ آنکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لاتی یہ کیسے تو آگے سے کہنے لگا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں واقعی کچھ بھی نہیں ہوں بس اتنا مجھے معلوم ہے حضور تو سب کی قبر میں آتے ہیں نا یہ تو آپ سنتے ہی رہتے حضور سب بھائی سوال جواب ہوتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو حضور قبر میں یا آتے ہیں یا نظر آتے ہیں مختصر گل ہے یا تو خود آتے ہیں یا نظر آتے ہیں تو فرمایا حضور قبر میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے سب کی قبر میں نور ہوا دیکھنا ہی تک توجہ کرنا سب کی قبر میں حضور آئے کیا ہوا بھائی سب کی قبر میں حضور آئے پتہ چلا حضور آئے تو نور ہوتا ہے حضور آئے تو نور ہوتا ہے حضور آئے تو نور ہوا لیکن میری جب قبر میں حضور آئے تو صرف آئے نہیں مسکرائے بھی صرف آئے نہیں بلکہ مسکرائے وہ ہنس پڑے تو غموں کو ڈال دیتا ہے خدا کسی کو یہ کمال دیتا ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر توجہ فرمانا حضور اللہ عائشہ فرماتی ہے تہجد کا ٹائم تھا سوئی گم ہو گئی سوئی مل
مسکرا پڑے. اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک حضور مسکراتے تو دندان مبارک سے روشنی چھنتی تھی, روشنی آتی تھی, روشنی کی کرن پھوٹتی تھی. ہم جیسے ہیں؟ کس منہ سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہم جیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ مسکرائیں تو نور نکلتا ہے, تم مسکرائے تو مسکرائے تو ہائے ہائے ہائے, تیرے مسکرانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ جو مجھے آیا تھا میں نے کیا آپ کا لحاظ کر کے نہیں, توجہ کرنا ہے. حضرت امام جلال الدین فرماتا ہے کہ میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں پوچھوں کہ بھئی مسکرائے کیوں؟ چلو ٹھیک ہے تیری قبر میں مسکرائے مگر کیوں؟ میں نے پوچھا اے قبر والے حضور مسکرائے کیوں؟ کہا اس لیے میں جب زندہ تھا میری دکان تھی, ہر روز کماتا, جب شام کا ٹائم سمیٹتا تو کچھ حصہ میں میلاد کے لیے رکھ لیتا تھا. آپ بھی محفل میلاد کراتے ہیں, نہیں کراتے تو نیت کریں کہ پورا سال جمع کریں گے. نہیں انشاءاللہ سات بندے آتی ہے باقی بھی آپ کو انشاءاللہ یہی تے اس دین کا مزہ ہے. تسی انشاءاللہ خدا میں ثواب ہے, سبحان اللہ, خدا کے خدا ثواب. توجہ کرنا, جو بندہ ریڈی لگاتا ہے, جو جس محکمے میں ہے, کسی فیلڈ میں ہے, دکاندار ہے یا وہ کوئی جاب کرتا ہے, ہر بندہ توجہ کرے. اس نے کہا حضور میں زندہ تھا تو اپنی کمائی کا ایک حصہ رکھتا تھا, جب حضور کے میلاد کا مہینہ آتا خوب محفل میلاد کرتا تھا اور صدقہ و خیرات کرتا تھا. یہی کام آج کر رہے ہیں جناب قبلہ منظور سیالوی صاحب, آپ کے رفقا جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ اور میں بھی یہ کر سکتے ہیں, چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح. ہر بندہ اپنے گھر میں محفل میلاد کرے. یار اس کے لیے 10 دے گے, 2 دے گے, 1 دے ضروری ہے, اس کے لیے سچی نیت ضروری ہے. آج ہر بندہ نیت کرے کل محفل میلاد کرے اپنے گھر میں. کیسے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے, روزانہ کھانا کھاتے ہیں نا, وہی کھانا سامنے ہے, حضور کا میلاد پڑھ لو. آپ کہیں گے میلاد کس سے کہتے ہیں پڑھنا؟ یہ تو بہت 3, 4, 5 گھنٹے لگ گئے ہیں. نہیں, آپ اتنا کہہ دینا نور والا آیا ہے